الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. حضرات، آپ جانتے ہیں کہ عربی کلاسز کا یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کر رکھا ہے، دروس لغت العربیہ کا، بک 1 کا، پہلے دن جب ہم نے کلاس شروع کی تھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی، اور وہ حدیث تھی کہ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ. کہ ہم کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں یہ عربی؟ تو ایک ریزن اس وقت ہم لے کر چلے تھے کہ یہ ہم اس لیے علم حاصل کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من جاءہ الموت، کہ وہ شخص جس کے پاس آئی اس کی موت اس حال میں کہ وہو یطلب العلم، کہ وہ حصول علم میں لگا ہوا تھا. اور وہ حصول علم کیوں کر رہا تھا؟ لیحیی بہ الاسلام، تاکہ وہ اپنے اس علم کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کر سکے از سر نو. ایک شعر آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پڑھا تھا کہ گرمی علم سے ہر پست کو بالا کر دے، یا رب اس خاک کے ذرے کو ستارہ کر دے. تو یہ علم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ اور اسلام اس وقت جس حالت میں ہے، اس حالت سے نکل کر اس کو پھر سے عروج حاصل ہو جائے. لیحیی بہ الاسلام. وہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ابھی میری موت آ گئی تو فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، تو اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں ایک درجے کا بس فصل ہوگا. بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور کلام میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. صم بکم عمی، اگر آپ ہو کے بیٹھے ہوں تو کیا بھلا مردوں کو سنایا جا سکتا؟ کیا یہ کلام مردوں کے لیے ہے یا یہ زندوں کے لیے ہے؟ تو جب بھی فائدہ کیا ہوگا آپ کو اس عربی کا، کہ جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں گے اور پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو حسرت ہوگی آپ کو کہ ہم نے اپنی زندگی کے باقی ماہ و سال کس کام میں گزارے. کبھی ہم نے تلاوت بھی کی تھی تو نری تلاوت تھی، کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہمارا رب ہم سے باتیں کر رہا ہے اور ہم اس کو کوئی رسپانس نہیں دے رہے. سو مچ سو کہ اگر ہم سن بھی رہے ہیں تو اندھے بہروں کی طرح سن رہے ہیں. جبکہ اللہ فرما رہے ہیں والذین اذا ذکروا، یہ سورہ فرقان کے آخری رکوع کی آیات ہیں جہاں عباد الرحمن کی تحسین آ رہی ہے اور اس کی تعریف آ رہی ہے کہ عباد الرحمن کون ہیں عباد الرحمن. ان میں سے ایک خوبی کا یہاں ذکر آ رہا ہے کہ والذین، یہ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں اذا ذکروا بآیات ربہم، کہ جب ان کو تذکیر کروائی جاتی ہے، جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے ان کے رب کی آیات کا، تو رسپانس کیا ہوتا ہے ان کا؟ لم یخروا علیہا، وہ اس کے اوپر گر نہیں پڑتے. کس کی طرح؟ صما وعمیانا، بہرے ہو کر، اندھے ہو کر اور بہرے ہو کر. یہ اندھے بہروں والا کام نہیں ہے. یعنی ایون کلام اللہ بھی اگر کوئی ہمیں سنائے تو ہاؤ شوڈ وی ٹیک دس کلام؟ وی مسٹ رسپونڈ آن دیٹ. ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. اب سمجھیں گے کیسے؟ یہ تو عربی میں ہے، زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدان، اور ہم نے اس کو آج تک یہ ہوا بنائے رکھا تھا کہ یہ مشکل ہے.
جبکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا تھا ہم سے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یہ بھی ذکر ہے، ذُكِّرُوا، ذکر کی حد تک، یاد دہانی کی حد تک یہ بہت آسان ہے۔ قرآن آسان ہے تو ہاؤ اٹ کمز کہ اس کی زبان مشکل ہوگی؟ قرآن آسان ہے تو عربی آسان ہے، اور ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے اندھے بہروں کی طرح قرآن کو نہیں لینا، ہم نے زندہ انسانوں کی طرح لینا ہے۔ یہ نہ ہو کہ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح یہ معاملہ ہو کہ ان سے کسی نے پوچھا، یہ ہمارے ہاں مشہور مسئلہ ہے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، سماع موتا ایشو ہے ہمارے ہاں، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ شاہ جی مردے سنتے ہیں؟ تو شاہ جی نے فرمایا کہ مردوں کا تو پتہ نہیں، میں 40 سال سے زندوں کو سنا رہا ہوں، یہ نہیں سنتے۔ تو کم سے کم اپنی زندگی کا احساس تو ہم دلائیں کہ ہم اللہ کے کلام کو سنیں اور ہم اس پر اپنا رسپانس دے سکیں۔ تو یہ مقصد ہے ہمارے اصل میں اس عربی کلاس کو یہاں شروع کرنے کا، اور آپ لوگ وہ پروانے ہیں جو اس علم کو سیکھنے کے لیے یہاں آئے، سو دیٹ کہ جب اس کے بعد یہاں کچھ بچے حافظ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کر رہے ہیں حفظ، کہ تاکہ جب اس کے بعد آپ پڑھیں۔ ہمارے ایک استاد سناتے ہیں کہ میں ایک مدرسے میں گیا تو استاد نے کہا کہ مولانا یہ ہمارے بچے ہیں، انہوں نے نیا نیا حفظ کیا، آپ ذرا کسی سے پوچھیں، کچھ سنیں ان سے کچھ۔ تو کہتے میں نے ایک بچے کو بلایا اور میں نے کہا بیٹا پڑھو۔ اس نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی۔ جب اس نے تلاوت ختم کی تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا یہ جو تم نے پڑھا ہے کہ بینہما برزخ لا یبغیان، کہ یہ دو سمندر ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ان کے درمیان ایک آڑ ہے اور یہ دو ایک دوسرے کی اس حدود میں داخل نہیں ہوتے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ تو ڈو یو نو کہ ویئر آر دیز ٹو اوشنس؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے نا مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ہیں جو آپس میں سائیڈ بائی سائیڈ چل رہے ہیں، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان آڑ ہے، برزخ ہے، لا یبغیان، وہ باغی نہیں ہوتے، ایک دوسرے کی حدود میں داخل نہیں ہوتے۔ تو ویئر آر دیز ٹو اوشنس؟ تو اس نے کہا کہ انکل سوری آئی ڈونٹ نو۔ اس نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں، تمہیں نہیں پتا، چلو تمہارے استاد سے پوچھ لیتے ہیں۔ استاد سے پوچھا کہ حافظ صاحب آپ نے ان کو ماشاءاللہ پورا قرآن یاد کرا دیا، تو ڈو یو نو کہ یہ بینہما برزخن والا یہ مرج البحرین کون سے یہ سمندر ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے بھی نہیں معلوم۔ اس پر وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ حافظ صاحب یہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر بات پتہ ہو، ساری باتیں تو ہمیں نہیں معلوم ہوتی نا، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے؟ پوچھو تو صحیح کسی سے کہ یہ کون سے سمندر ہیں، کہاں ہیں؟ جواب معلوم نہ ہو کوئی بات نہیں، لیکن کم سے کم سوال ضرور پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایک بات کہی ہے تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو اللہ کی باتوں کو سمجھنا دنیا کا سب سے بڑا کام ہے۔ اس بڑے کام کے لیے آپ لوگ الحمدللہ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت ہم نیا لیسن نمبر 14 شروع کر رہے ہیں۔ یہ سمپل ڈائلاگ ہے، کوئی اس میں مشکل بات نہیں۔ الحمدللہ آپ کو یہ احساس ہوگا یہ پڑھتے ہوئے کہ 13 لیسنز تک آپ نے جو عربی گرامر پڑھ رکھی ہے اس کے زور پر اب یہ اگلا کام آپ کے لیے آسان ہو گیا، کوئی مشکل کام آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ لیسن نمبر 14 شروع کریں گے اس وقت ہم۔ الفتح دی ینگ بوائے، اور اس کی جمع ہے الفتیتو دی ینگ بوائز، یعنی گروپ کوئی کھڑا ہوا ہے بچوں کا، جیسے آپ سب گروپ ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ آگے سے حامد صاحب کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے اگلا جملہ پڑھیں آپ سب۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ السلام مبتدا ہے، علیکم جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، پھر وعلیکم میں علیکم جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، السلام مبتدا ہے، رحمت مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے، برکات مضاف ہے، ہو مضاف الیہ ہے۔ احد الفتیتی، احد الفتیتی، ابھی تعارف نہیں ہے نا، تو ابھی پورے گروپ کی بات ہو رہی ہے۔ اب گروپ میں سے ایک نمائندہ بول رہا ہے تو وہ ظاہر ہی از ون آف دیم۔ احد الفتیتی کیا ترکیب ہے صاحب؟ مضاف مضاف الیہ، احد مضاف
الفتیتی مضاف الیہ, ون آف دیم, یعنی ون آف دا ینگ بوائز. کیف حالک یا امی, کیف اسم و استفہام ہے, خبر کے طور پر آیا ہوا ہے. حالو اور حالو کیا ہے, مبتدا بھی ہے. حالو مبتدا مضاف کا مضاف الیہ, یا حرف ندائن, اما اما مبتدا, اما جو ہے وہ اسم المنادى منصوب, وہو مضاف, اور یا متکلم مضاف الیہ. اس نے پوچھا اے چچا, میرے چچا جان کیا حال ہے آپ کا, کیف حالک, حالک کا جواب انا کے ساتھ آپ دیں گے نا, تو پڑھیں. حامد انا بخیر, انا مبتدا بخیر جار مجرور, شبہ جملہ خبر. الحمدللہ واو حرف عطف, الحمد مبتدا للہ جار مجرور, شبہ جملہ خبر. کیف حالکم کیف مبتدا کیف خبر, کیف خبر خبر. حالو مبتدا مبتدا اور کم حالو مبتدا اور مضاف, کم مضاف الیہ. یعنی اس نے پہلے لڑکوں میں سے ایک نے پوچھا کیف حالک یا امی, اب وہ پوچھتے کیف حالکم, ہاؤ آر یو آل. من انتم من انتم من خبر, من خبر انتم مبتدا. اب گروپ نے تو کہہ دی نا السلام علیکم, جان نہ پہچان, تو کون, میں تیرا مہمان. تو اس نے پوچھا من انتم, کوئی تعارف بھی تو کراؤ, ہو آر یو پیپل, کون ہو تم لوگ. اب وہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں. احدہم, ون آف دیم. پہلے آیا تھا احد الفتیتی, ون آف دی ینگ بوائز. اب ظاہر دوبارہ الفتیہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. احدو, ابھی بھی نام نہیں سامنے آیا کسی کا نا, تو احدہم مضاف مضاف الیہ, ون آف دیم. ہاں دیکھیے یہ کیا ہے, نحنو کیا ہے, نحنو مبتدا, ابناؤ اس کی خبر, اور ابناء الدکتوری مضاف مضاف الیہ, اور موسیٰ جو ہے یہ بدل ہے الدکتورے کا. وی آر دا سنز آف ڈاکٹر موسیٰ, ہم ڈاکٹر موسیٰ کے بیٹے ہیں. موسیٰ مجرور ہوگا, موسیٰ مجرور ہے, لیکن موسیٰ ظاہر ہے اسم منقوص ٹائپ کا ہے, یہ اسی طرح رہتا ہے, مرفوع منصوب مجرور تینوں حالتوں میں اسی طرح رہے گا. الدکتوری بتا رہا ہے کہ یہ موسیٰ مجرور ہے کیونکہ اس کا بدل ہے. بدل جو ہے اس کا سٹیٹس وہی ہوتا ہے جو مبدل منہ کا سٹیٹس ہو. مبدل منہ الدکتور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے, لہذا موسیٰ کا بھی یہ سٹیٹس مجرور کا سٹیٹس ہے. محمد, یہ گریٹنگ کے ورڈز ہیں, اہلاً و سہلاً و مرحباً, ویلکم. کی ابوکم صدیقی, ابو کیا ہے, مبتدا اور مضاف, کم مضاف الیہ, صدیقو خبر اور مضاف, یا متکلم. your all's father is my friend. ابوکم صدیقی. ہاں, این امکم الشیخ عیسیٰ. این ظرف خبر ہے, این ظرف خبر ہے, امو مبتدا مضاف, کم مضاف الیہ, الشیخ نہیں, الشیخ امو کا بدل ہوگا, اور عیسیٰ پھر الشیخ کا بدل ہے. ٹھیک ہے, یعنی ویئر از یور انکل مسٹر عیسیٰ, ہوا مریض, ہوا الآن فی المستشفى, ہوا مبتدا, مریض خبر, ہوا
مبتدا علان فی المستشفى شبہ جملہ خبر منصور شفاہ اللہ ہو. شفا جو ہے اصل فعل یہ یوں ہے، یہ فعل ہے شفا، مضارع آتا ہے یشفی، لیکن یہ شفا جب کسی پروناؤن کے ساتھ آتا ہے، جب اس کے ساتھ کوئی پروناؤن آتا ہے تو پھر یہ یا الف میں بدل جاتا ہے. شفا اب ہوگا ہو اللہ. تو یہ کون سا جملہ ہے؟ اس میں نہیں، شفا فعل ہے. جملہ کون سا ہے؟ فعل. شفا کیا ہے؟ فعل. اللہ فاعل. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. ہو کیا ہے؟ ہو مفعول بھی ہے. آپ کو یاد ہے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فعل کے ساتھ جب یہ ضمائر متصل آتی ہے تو یہ اس کا مفعول بھی بنتا ہے. تو شفا فعل، ہو فاعل اور اللہ فاعل. میں اگر آپ کو دعا دینا چاہوں کہ اللہ آپ کو شفا دے تو کیسے کہوں؟ منصور شفا کلّہ. شفا کلّہ. میں آپ سب کو دعا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو شفا دے تو کیسے دوں؟ شفاکم اللہ. آپ نوٹ کرتے ہیں میں ایک دعا آپ کو دیتا بھی ہوں، جب ایک کوئی اچھا جواب دیتا ہے میں کہتا ہوں زادک اللہ علما نافعا. تو زادہ فعل ہے کا مفعول بھی ہے، اللہ فاعل ہے. جب میں آپ سب کو پورے گروپ کو دعا دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں زادکم اللہ. زادہ فعل، کم مفعول بھی، اللہ فاعل. میں اینڈ پہ آپ سے کہتا ہوں جزاک اللہ خیرن. آپ میرے محسن سارے جو یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو جب ایک سے کہوں گا تو کہوں گا جزاک اللہ. لیکن جب جزاک کا کہنا ہو پھر یہ یا الف میں بدل جاتا ہے. جزاک اللہ. جزا فعل کا مفعول بھی، اللہ فاعل. اور جب آپ سب کو کہوں گا تو پھر کہوں گا جزاکم اللہ خیرن. کسی تھرڈ پرسن کو کہنا چاہتا ہوں تو میں کہوں گا جزاہ اللہ. اور تھرڈ پرسن اگر گروپ ہے تو جزاہم اللہ. تو یہاں اس نے دعا دی کیونکہ وہ بیمار تھا، اس کو پتہ چلا تو اس نے کہا شفاہ اللہ. دیکھیں یہ بھی ہماری تربیت کا حصہ ہے. ہم عام طور ہم بھی سنتے رہتے ہیں کہ ہمارا فلاں دوست بیمار ہے، فلاں بزرگ بیمار ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کے لیے دعا نہیں کی. تو یہ تربیت کا حصہ ہے کہ جب آپ کو کسی کی بیماری کا پتہ چلے تو آپ کہیں کہ شفاہ اللہ، اللہ اس کو صحت اور تندرستی دے. آگے من ہاذہ الطفلۃ التی معکم. من خبر، ہاذہ مبتدا، الطفلۃ بدل، التی اسم الموصول اور نعت ہے الطفلۃ کی. معکم نہیں، ہاں معکم صلۃ الموصول. صلۃ الموصول اور معکم ہے کیا؟ ظرف مضاف الیہ. ظرف مضاف الیہ. عمر اگلا جملہ پڑھو. نہیں بلکہ آپ ہی پڑھیں یہ بھی. احدہم اختنا، ہی اختنا. ہی کیا ہے؟ اخت خبر، اخت خبر اور مضاف نا. ہاں شی از مائی سسٹر. اختنا شی از آور سسٹر. عمر مسموہا. ما کیا ہے؟ نہیں ما خبر، اسم مبتدا اور مضاف ہا مضاف الیہ. جواب اسمہا لیلا. اسمو کیا ہے؟ مبتدا اور مضاف ہا مضاف الیہ. لیلا، لیلا خبر. اگلا جملہ بھی آپ پڑھ دیں. این بیتکم الجدید. این
ظرف خبر، بیتو مبتدا مضاف، کم مضاف الیہ، الجدید نہیں، الجدید خبر تو بیتو آئینہ ہے نا، بیتو کی نعت ہے، الجدید بیتو کی نعت ہے، بیتو کم کی وجہ سے ڈیفینٹ ہے، معرفہ ہے، الف لام کیونکہ مضاف ہے لگ نہیں سکتا تھا اس کے ساتھ ہے، یہ ڈیفینٹ ناؤن ہے، اس لیے الجدید اس کی نعت ہے۔ جواب پڑھیں۔ قریب مطار، قریب من المطار، بیتنا الجدید قریب من المطار، بیت مبتدا مضاف، نا مضاف الیہ، الجدید نعت ہے بیتو کی، قریب خبر ہے، من المطار جار مجرور، من المطار جار مجرور ہے، دائیں بائیں سے سنیں گے تو غلط ہو جائے گا، اپنا جواب دیں۔ من المطار جار مجرور ہے، اور مطار کہتے ہیں ایئرپورٹ کو، مطار ایئرپورٹ کو کہتے ہیں۔ اس ایئرپورٹ کے ساتھ کے لفظ کے ساتھ میری زندگی کا ایک لطیفہ وابستہ ہے، میں سنا دیتا ہوں آپ کو نا۔ 2013 میں جب میں حج کرنے گیا تو 2010 سے 11 سے میں نے کچھ تھوڑی بہت عربی پڑھنی شروع کی ہوئی تھی، تو اب یہ ایک شوق چڑھا ہوا تھا کہ جی وہاں نا اگر کوئی بات کبھی پوچھنی ہے تو کسی عرب سے پوچھنی ہے، عربی میں نا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ مینا میں میں اپنے خیمے کا راستہ بھول گیا کہیں سے، اب احرام باندھا ہوا تھا، اور یہ پتا تھا کہ محطہ جو ہے نا یہ ریلوے اسٹیشن کو کہتے ہیں، اور میرا جو خیمہ تھا وہ مینا کے دوسرے یا تیسرے اسٹیشن کے قریب تھا نا۔ اب ایک عربی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ فلاں نمبر اسٹیشن کدھر ہے نا، اب محطہ ذہن سے نکل گیا اور مطار ذہن میں گھوم رہا ہے کہ جی مطار پوچھنا ہے اس سے، میں نے کہ مطار کدھر ہے نا، تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یا اخی این المطار ہو، کہ ویئر از دا، میں تو اسٹیشن پوچھنے جا رہا ہوں لیکن میں پوچھ اس سے یہ رہا ہوں کہ ویئر از دا ایئرپورٹ۔ اب وہ میری طرف دیکھ رہا ہے کہ اس نے احرام باندھا ہوا ہے، کل اس نے عرفات جانا ہے، اور یہ آج ایئرپورٹ کے آتے پتہ پوچھ رہا ہے مجھ سے، تو مجھے کہتا ہے انت ترید ان تذهب الى المطار، کہ بھی تو ایئرپورٹ جانا چاہتا ہے؟ تو میں نے بڑے کانفیڈنس سے کہا کہ نام، تو مجھے کہتا ہے لماذا، کہ بھی فار وٹ، کیوں جانا چاہتا تو ایئرپورٹ، ابھی حج تو ہوا نہیں تمہارا، حج تو کل ہونا ہے۔ تو مجھے احساس ہوا کہ یار یہ نا میں لگتا ہے غلط پوچھ گیا ہوں اس سے نا، اور اب یہ یاد ہی نہ آئے، عربی ساری فارغ ہو گئی، تو میں نے کہا چلیں چھوڑو دفعہ کرو، کسی دیسی سے پوچھیں گے آگے جا کے نا۔ تو پھر آگے جا کے احساس ہوا کہ میں اصل میں اس سے مطار پوچھ رہا تھا، اس بیچارے کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، اصل میں محطہ تھا۔ تو المحطۃ جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن کو کہتے ہیں، اور المطار جو ہے وہ ایئرپورٹ کو کہتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا، اس نے بتایا کہ بیتنا الجدید قریب من المطار، آور نیو ہاؤس از نیئر ٹو ایئرپورٹ، وہ ایئرپورٹ کے قریب ہے۔ کس کی باری ہے جی؟ برہان احمد فاروقی صاحب، برہان الدین فاروقی۔ حامد انتم الثانویتی، کیا ہے؟ حرف و استفہام، انتم مبتدا، فی المدرستی جار مجرور، شبہ جملہ خبر، اور المدرسۃ الثانویتی منعوت اور نعت۔ جواب آپ پڑھو عثمان۔ لا نحن بالجامعتی، لا کیا ہے؟ حرف و نفی، نحن مبتدا، بالجامعتی یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے۔ اس نے کہا ہم اسکول کے اسٹوڈنٹ نہیں بلکہ ہم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ انا ہندستی، انا فی کلیت الہندستی، انا مبتدا ہے،
فی کلیتی جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، اور کلیت الحنصتی یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ کلیت الحنصتی کہتے ہیں فیکلٹی آف انجینئرنگ، اس نے کہا آئی ایم ان فیکلٹی آف انجینئرنگ۔ آگے و محمود فی کلیت الطب، ٹھیک سیم جملہ ہے، محمود مبتدا ہے، فی کلیتی جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، اور کلیتی مضاف، الطب مضاف الیہ ہے، فیکلٹی آف طب میڈیسن کی فیکلٹی۔ آگے الشریعتی سیم جملہ ہے، ونس اگین ابراہیم مبتدا، فی کلیتی جار مجرور شبہ جملہ خبر، اور کلیتی مضاف، الشریعتی مضاف الیہ۔ و یوسف فی کلیت التجارتی، فی کلیت التجارتی، یوسف مبتدا، فی کلیتی جار مجرور شبہ جملہ خبر، اور کلیت التجارتی مضاف مضاف الیہ ہے۔ نوٹ کریں آپ، پہلے وہ دو پروناؤن لایا، نحنو اور انا، پروناؤن تو مبنی ہوتے ہیں ویسے ہی آگے، اس کے بعد محمودن آیا دن کے ساتھ، اور ابراہیمن نہیں آیا، ابراہیمو آیا ہے، یوسفن نہیں بلکہ یوسفو آیا ہے۔ تو جتنے غیر عرب نام ہیں، یہ عبرانی نام ہیں نا سارے، جتنے نان عرب نیمز ہیں وہ سارے پارشلی معرب ہوتے ہیں، وہ پورے ڈکلائن نہیں کرتے۔ جیسے اسم تو ڈکلائن کرتے، محمودن، 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 مرفوع منصوب مجرور، یہ سنگل دمہ، یہ تنوین نہیں لیتے غیر عرب نام، اس لیے ابراہیم اور یوسف یہ جان بوجھ کے نام دیے انہوں نے، سو دیٹ کہ ڈفرنس نظر آئے کہ ایک طرف محمودن ہے لیکن پھر ساتھ ہی ابراہیم اور یوسف ہے، تو محمودن عرب نام ہے لیکن ابراہیم اور یوسف نان عرب نیمز ہیں، اس لیے تنوین کے بغیر آئے ہیں۔ جی اشتیاق صاحب، من ذالک الفتى الذی فی سیارتکم، من جو ہے یہ خبر ہے، اسم و استفہام ہے، ذالکا مبتدا ہے، الفتى اس کا بدل ہے، الذی اسم الموصولی ہے اور نعت ہے الفتى کی، فی سیارتی جار مجرور ہے، اور سیارتکم مضاف مضاف الیہ ہے۔ جواب پڑھیے گا سر آپ ہی۔ ہوا زمیلی، محمود صاحب کہہ رہے ہیں ہوا زمیلی، ہی از مائی کولیگ، ہوا مبتدا ہے، زمیلو اس کی خبر ہے، اور وہ مضاف ہے، یا متکلم مضاف الیہ ہے۔ آپ سب من این ہوا، من این جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، اور ہوا مبتدا ہے۔ آگے ہوا مبتدا، من انقلترا جار مجرور شبہ جملہ خبر۔ جی مسمہ، ما خبر، اسم مبتدا مضاف، ہو مضاف الیہ۔ جواب پڑھیں۔ اسمہ ولیم، دیکھیں کیونکہ اوپر تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو سکتا تھا نا، ابراہیم اور یوسف، اب وہ پراپر ایک ایسا نام لے کر آیا کہ جو عرب نام نہیں ہے، تو سنگل دمہ کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس نے کہا اسمہ ولیم، اسم مبتدا مضاف، ہو مضاف الیہ، ولیم خبر اس کی۔ اگلا بھی آپ پڑھیں۔ ہوا مسلمن، ہوا کیا ہے؟ حرف و استفہام، مسلمن خبر، ہوا مبتدا۔ جواب ہوا نصرانی، لا حرف نفی، ہوا مبتدا، ہوا مبتدا، نصرانی خبر، یعنی ہی از کرسچن، ہی از ناٹ مسلم، ہی از کرسچن۔ ابوہ
استاذی, his father is our teacher, is my teacher. ابو مبتدا مضاف, ہو مضاف الیہ, his father. استاذو خبر مضاف یا متکلم مضاف الیہ, his father is my teacher. آگے اسمہ الدکتور ادوردو, ٹھیک ہے, یہ بھی نام وہ لے کر آئے. اسم مبتدا مضاف, ہو مضاف الیہ, الدکتور خبر, ادوردو بدل اس کا نام ڈاکٹر ایڈورڈ ہے, ڈاکٹر ایڈورڈ ہے. اب دیکھیے تربیت کیا ہو رہی ہے. اوپر وہ بیمار تھا تو آپ کو سکھایا کہ شفاہ اللہ کہیں. یہ دونوں نصرانی ہیں باپ بیٹا, اور باپ آپ کا استاد بھی ہے, تو ان کو کیسے دعا دیں؟ یہ فعل ہے ہدا, ماضی کا ہے. یہدی مضارع ہے. یہدی ان دونوں کو دے, تو یہدی ہما, یہدی ہما ہے, لیکن اب دیکھیے یہ یا ہے اور اس کے اوپر ضمہ ہے, تو یا اور ضمہ کمپیٹیبل نہیں ہے نا, تو یہ تو بدل نہیں سکتا. اب یہ آئے گا یہدی ہما, اور کون دے گا ہدایت؟ اللہ. تو یہدی یہ مضارع کا فعل ہے, ہما یہ مفعول بہ ہے, اللہ یہ اس کا فاعل ہے. اللہ ہدایت دے کس کو؟ ان دونوں کو. کس کی طرف؟ الی الاسلام, جار مجرور. تو یہدی فعل مضارع, ہما مفعول بہ, اللہ فاعل, الی الاسلام جار مجرور. جی محمد. حامد اذهبتم الى المستشفى لزیارت امکم. اليوم. ہاں, حرف استفہام. آگے جملہ کون سا ہے؟ فعلیہ. ذہب فعل, تم فاعل, الی المستشفى, الی المستشفى جار مجرور, لزیارتی جار مجرور, اور زیارت امی مضاف مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ, اور امکم پھر مضاف مضاف الیہ, کمبینیشن آف مضاف مضاف الیہ چل رہا ہے. الیوم ظرف ہے. اذهبتم الی المستشفى لزیارت امکم الیوم. تو اس نے پوچھا کہ کیا تم لوگ گئے تھے ہاسپٹل اپنے چچا کی عیادت کے لیے آج؟ الیوم آج. جواب نعم ذهبنا. یس وی وینٹ. ہم حرف و اثبات, جملہ فعلیہ ہے. آگے ذہب فعل نا فاعل, ہم گئے تھے.